اوکے اسٹوڈنٹ، ناؤ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 24۔ اس لیے وہ عافیت یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے ہمدان پہنچ گئے، انہیں یہاں انہیں امن و سکون میسر ملا، ذہن کو یکسوئی ملی، اطمینان ملا، سکون ملا اور کام کی طرف بھرپور توجہ ہوئی۔ یعنی اب یہاں پہ ان کو سکون ملا تو اس لیے انہوں نے زیادہ اپنے کام کو بھرپور توجہ سے کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب تحریر کی۔ ان کی کتاب کون سی تھی؟ مشہور کتاب ابو علی سینا کی القانون فی الطب۔ اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی، یعنی شور مچ گیا۔ کائنات پر غور و فکر کرنا اور اس کے مخفی یعنی چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کے لیے ابن سینا ہر وقت مصروف عمل رہتے تھے، یعنی ہر وقت عمل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ تم اس قدر علوم و فنون میں کھوئے کیوں رہتے ہو؟ ایک روز ان کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا، ان کے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ تم کیا ہر وقت یہ مختلف علم حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے، انہوں نے جواب دیا آگے سے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے کرنے میں یہ کام۔ حیرت کی بات ہے، دوست بولے، عام لوگ زیادہ دیر مطالعہ کریں تو وہ اکتاہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ تم ہر وقت مطالعے اور رسول علم میں مصروف رہنے کے بعد بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ اکتاہٹ دیکھیں نا، جب ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم زیادہ دیر ایک ہی کام کریں، ذہنی دباؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابن سینا مسکرا کر بولے، عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں، جبکہ میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ دوست لاجواب ہو گئے۔ اب ابن سینا نے ایسا جواب دیا کہ ان کے دوست آگے سے ان کو کوئی جواب نہ دے سکے، لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگ نا اس کو صرف ایک بوجھ کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ میں اس کو اپنی پوری زندگی سمجھتا ہوں۔ ان کی کتابوں کی تعداد 238 ہے، جبکہ ان کی مشہور زمانہ کتاب القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یورپ میں ان کی کتاب کو بہت اہم اور مقدس یعنی پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا۔ وہاں کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، یعنی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے، یعنی اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا میں طب کے حوالے سے، یعنی طب کس کو کہتے ہیں؟ امراض اور ان کے علاج کا علم، طب کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ چنانچہ ابن سینا کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ طب میں یورپ والوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی ابن سینا کے مختلف بیماریوں کو دریافت کرنا اور پھر ان کے علاج کو دریافت جو انہوں نے کیا، اس میں یورپ والوں نے یعنی غیر مسلموں نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ آج جو ان کے یہاں طب میں ترقی نظر آتی ہے، دراصل اس کا صحرا ایک مسلمان طب کے سر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابو علی سینا۔ ساتھ ہی مسلمان اس پر بھی بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کے فخر کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ ابن سینا ایسے عظیم سائنسدان اور ماہر طب تھے، یعنی امراض اور علاج اور ان کے علاج کا علم، کہ ان کی کتاب قانون فی الطب کی کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی۔ یعنی ان کی کتاب اس قدر جو ہے وہ فائدہ مند تھی کہ اس کتاب کو یورپ میں کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک یورپ والے اپنی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، تاکہ ان کی نوجوان نسل ہے، ان کی نئی نسل ہے، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اب ہے صفحہ نمبر 25۔ ابن سینا کی ایک اور کتاب الشفا نے بھی عالمی شہرت حاصل کی، یعنی وہ عالمی طور پر بہت زیادہ ان کو اس کتاب سے شہرت ملی۔ ابن سینا کے متعلق اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ انہیں نئے اور پرانے مغربی اور مشرقی سائنسدان امام اعظم یعنی سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیرس یونیورسٹی میں ان کی تصاویر نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ لگائی گئی ہیں، یعنی وہ ان کو اس قدر اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے کہ پیرس میں جو یونیورسٹی ہے اس میں ان کی تصاویر کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے اور ان کو وہاں پر نصب کیا گیا ہے۔
ان کی کتاب کا 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ کتاب 17ویں صدی تک یورپ کے اسکولوں میں نصابی کتب میں پڑھائی جاتی رہی، یعنی سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ مغرب میں بھی ان کی کتابیں اتنی ہی اہم سمجھی جاتی ہیں کہ انہیں بآسانی سمجھنے کے لیے وہاں کے کئی ڈاکٹروں نے عربی سیکھی، یعنی مغرب میں ان کی کتاب کو اتنا وہ اہم جانا گیا کہ اس کے لیے ان کو باقاعدہ ایک نئی زبان سیکھنی پڑی، عربی۔ طبی تجربات کی شہرت کی وجہ سے انہیں الشیخ الرئیس، حکیم المشرق اور حجت الحق العلی حق کے لقب دیے گئے۔ اپنے تجربات کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے انہیں یہ لقب تینوں دیے گئے۔ بلا شبہ ابن سینا ایک ایسے مسلمان سائنسدان تھے جن پر مسلمان ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، اور جتنا فخر کریں گے اتنے کم ہے، کیونکہ ان کو صرف مسلمانوں نے نہیں مانا بلکہ یورپیوں نے اور انگریزوں نے بھی مانا۔ انہوں نے 1037 میں ہمدان میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ پیارے بچوں، اب آپ ان الفاظ کے معنی تحریر کریں گے اور ان کو کوشش کریں کہ آپ ان الفاظ کے معنی کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں۔ شکریہ۔